بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ خبریں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، کچھ تو بہت ہی اچھی خبریں ہیں، آپ کا دل خوش ہوگا، اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پہ تو پریشانی والی بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ساری خبریں آپ کو سنواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت ہی اچھی خبر وہ سب سے آخر میں سناؤں گا، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، پیٹرولیم کے، کوئلے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے ایک اچھی خبر، اس کی تفصیل میں سب سے آخر میں دوں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور اچھی خبر، اور وہ بحیثیت مسلمان کے وہ لیتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے کووڈ کی وجہ سے بیت اللہ شریف، حرمین شریفین، یہ مجموعی طور پہ بند ہیں، اور اس طریقے سے عبادات نہیں ہو رہی جیسے کہ ہم عام حالات میں کرتے ہیں۔ تو اس سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اجتماعی افطاری جو ہے اس کی اجازت ہوگی۔ 2 سال بعد اجتماعی افطاریوں کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کا شیڈول بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور پرمٹ ایشو کیا جائے گا اجتماعی افطاریوں کا۔ اگر آپ بہت سارے لوگ، یقیناً آپ میرے جو ناظرین ہیں، ویورز ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ سعودی عرب جا چکی ہوگی۔ بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے بہت روح پرور نظارہ ہوتا ہے، اجتماعی افطاری، اجتماعی دعا، بہت مزہ آتا ہے۔ اور میں بھی سچی بات ہے کہ تقریباً ریگولرلی جا رہا تھا، ہر سال وزٹ ہوتا تھا، تو جب سے کووڈ آیا ہے تو میں بھی نہیں جا سکا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دوبارہ صورتحال معمول پہ لائے، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں امت مسلمہ کے جانے کے لیے بے چین ہیں۔ تو اس کے لیے SOPs کا کیا گیا ہے۔ پہلے تو پرمٹ دیا جائے گا، انہی لوگوں کو اجازت ہوگی اجتماعی افطاریوں کی وہاں پہ انتظام کرنے کی جن کے پاس پرمٹ ہوگا، جن کمپنیوں کے پاس، جن افراد کے پاس۔ اور اس کے بعد پھر SOPs ہیں، ابتدائی طور پہ سماجی فاصلے کے ساتھ 5 لوگ اور 12 لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ افطاری کر سکے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی کچھ ہم بیت اللہ شریف میں بھی دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک کووڈ کی وجہ سے انتظامات کافی اس طریقے سے معمول پہ نہیں آئے، اور مطاف جو ہے وہ نہیں کھولا گیا۔ عام کیا کہنا چاہیے، ایک روٹین میں جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ طواف کرتے تھے، وہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد اگلی خبر ہے وہ ذرا تھوڑا سا تشویشناک خبر ہے۔ سیکورٹی کی صورتحال ملک میں ایک وارننگ جاری کی گئی ہے، سیکورٹی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ شدت پسندوں کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے، اور وہ دہشت گردوں کا تعلق ہے ہمارے مغربی بارڈر سے بھی اور مشرقی بارڈر سے بھی۔ مشرقی بارڈر والے مغربی بارڈر پہ کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک لہر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور پاکستان جواب دے چکا ہے کالعدم تحریک طالبان اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگوں کو۔ مختلف گروپس جو ہیں وہ اکٹھے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان ریلیٹڈ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کو یہ جھکانا چاہتے تھے، ریاست پاکستان کو، لیکن ریاست پاکستان نے انکار کیا۔ اس کے بدلے میں ہمارے جوان اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں اپنے جوانوں کو، جو کہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خاص طور پہ انہوں نے تربت کا وزٹ کیا تھا، اسی لیے کیونکہ 10 جوان ہمارے اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن حوصلے پست نہیں ہیں۔ اس کے بدلے میں کچھ اور ہوا ہے، اور وہ ایک کیونکہ یہ جتنے بھی یہ گروپس ہیں یہ لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وہ تو ہے نہیں کہ کوئی بہت قومی مقصد ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت عارضی فائدے ہوتے ہیں ان کے، اور بیرونی اہلِ کار ہیں، بیرونی عناصر، اور انہی کے فنڈنگ، اسلحہ بھی ان سے لینا، اور انہی کے کہنے پہ خون کرنا۔ تو اس لیے اب ان کے آپس میں بھی کافی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
مختلف گروہوں میں افغانستان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اب خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور اتنے پیاسے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک اپنا ہی کمانڈر انہوں نے مار دیا تھا، بہت موسٹ وانٹڈ تھا پاکستان کو، اور ایک اور کمانڈر بھی مارا گیا ہے، اور وہ بھی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی بہت چل رہی ہے، اور لڑائی وہی زن زر زمین انہی بنیادوں پہ لڑائی ہوئی ہے، اور انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا کمانڈر رفیع، اس کو مارا ہے، اور اس کے کوڈ نام رکھے ہوئے تھے مختلف، وہاب تھا، ڈاکٹر تھا، احمد عبداللہ تھا، یہ مختلف نام ہیں، اور افغان خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا، اور کالعدم داعش سے اس کا تعلق تھا، بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کر رہا تھا، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ تھا، کوآرڈینیٹر تھا بنیادی طور پہ، اور اسلحہ بھی سپلائی کرتا تھا، اور 2011 سے یہ کام کر رہا تھا۔ اور مارے جانے والا جی جو دہشت گرد ہے وہ سول ہسپتال کوئٹہ میں خودکش دھماکوں میں ملوث تھا، سرینا ہوٹل اسلام آباد میں اس نے کارروائی کی تھی جی۔ اس کے بعد پولیس، لیویز، ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملوں میں ملوث تھا، اور میجر نعیم، انسپکٹر کبیر، کچلاک کے باز محمد، ملک حاجی گلاب، کچلاک بینک ڈکیتی، چمن میں ایف سی پر حملوں کا سرکردہ تھا۔ تو یہ مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اغوا برائے تاوان کا بھی کام کرتا تھا، تو یہ ایک کامیابی ہوئی۔ اس سے پہلے ان کے جو ہیں ترجمان مارے گئے تھے۔ اب اس کی جو اگلی ویو ہے وہ آئے گی، آ رہی ہے، ادھر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہم سے لیتے ہیں، اور اس کے اب اگلا جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کو ہٹ کر سکتے ہیں، بڑی سیاسی شخصیت کو ہٹ کر سکتے ہیں، کسی بڑے عالم دین کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے تو اس وجہ سے بہت کچھ ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور ایڈوائزری کے تحت پولیٹیشنز کو بھی، اس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں، کچھ اور سیاستدان شامل ہیں، اور بلا تفریق اپوزیشن حکومت، وزیر اعظم عمران خان، ان سب کی جو سیکورٹی ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، اور بڑھا دی گئی ہے سیکورٹی، ان کی موومنٹ خفیہ رکھنے کی کہا گیا ہے کہ موومنٹ کم سے کم کریں، اور قبل از وقت اس کو ڈسکلوز نہ کریں، تو سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی مزید سخت کریں، اور روڈ کے بجائے فضائی سفر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی ایکسپوز کم سے کم ہوں پبلک میں، اور ایسی جگہ اتنا زیادہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو ہٹ کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ ایک تو چل رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے، فورسز نے کارروائی کی ہے، جس میں فورسز نے ہماری نے دہشت گرد مارے ہیں، اور یہ مبین عرف مجرو مارا گیا ہے جی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپریشنز ہو رہے ہیں، اور یہ صرف ادھر ہم ان سے نمٹ رہے ہیں، ادھر انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا میں مقبوضہ وادی میں معصوم اور نہتے شہریوں کو مار رہا ہے، اور ان کو گھروں سے اٹھا کر اب تو 4 5 5 6 شہریوں کو، معصوم شہریوں کو ڈیلی مار رہا ہے جی۔ رات کے تاریکی میں اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ تو اس پہ پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے، اور اس معاملے کو اقوام متحدہ میں بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے مستقل مندوب۔ تو یہ بھی ایک تیزی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب لیں جی سب سے اچھی خبر لیں، وہ یہ ہے کہ تھر میں کوئلے کا بڑا ذخیرہ نکلا ہے، اور یہ چینی ماہرین جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، چین کے ماہرین کام کر رہے تھے ایک جگہ پہ، اور اس میں خاص طور پہ یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری میں شامل تھر کول بلاک 1 سے کوئلہ نکلا ہے، اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں نکلا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت بڑی، اور وہاں پہ جشن منایا گیا۔ اور تھر کول بلاک 1 سائٹ پر پاکستانی انتظامیہ اور چینی ماہرین نے جی کوئلے نکلنے پر جشن منایا، اور ڈپٹی سی او سائنو سندھ ریسورس کمپنی کے مطابق کوئلہ 145 میٹر کھدائی کی تکمیل کے بعد نکلا ہے، اور کوئلے کی سالانہ پیداوار پہلے مرحلے میں 9 ارب ٹن
ہوگی، 9 ارب ٹن ہوگی، اور اس پہ تھر کول فیلڈ بلاک 1 سے کوئلہ نکلنے پر پورے سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو مبارکباد دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی والے اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ والے وہ کہتے ہیں یہ بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے، اس کے لیے کامیابی ہوئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کہا ہے اس کے مطابق تھر کول فیلڈ بلاک 1 میں جو کوئلے کے ذخائر نکلے ہیں 3 ارب ٹن اور 5 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جی کہ 5 ارب بیرل تیل کے برابر یہ ذخائر نکلے ہیں، اور نعرہ وہ کہتے ہیں جی کہ آج کا یہ نعرہ حقیقت بنتا جا رہا ہے کہ تھر بدلے گا پاکستان۔ چین کو مبارکباد دی ہے، اور اتنے بڑے ذخائر کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا جو ذخیرہ ہے وہ نکلا ہے، اور پاکستان کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ اب ایک اور خبر لے لیں جی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا آخری دن ہے۔ آج وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنے عہدے سے رات 12 بجے اپنے منصب سے، اور کل حلف اٹھائیں گے نئے چیف جسٹس کے طور پہ، چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اپنی مدت کے آخری روز اہم ترین ایک کیس ہے اس کا فیصلہ سنائیں گے، اور یہ کیس ہے جی متحدہ قومی موومنٹ کی درخواست ہے، اس پہ فیصلہ انہوں نے آج سنانا ہے۔ بلدیاتی اختیارات کے لیے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے 2017 میں درخواستیں دائر کی تھیں اور ان کی سماعت ہو رہی تھی، اور پی ٹی آئی کی درخواست الگ رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کی پیٹیشن پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ 26 اکتوبر 2020 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنایا جائے گا۔ گلزار احمد 10 سال بطور سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ انہوں نے کام کیا، 2 سال 2 ماہ 10 دن بطور چیف جسٹس کے طور پہ رہے، اور انہوں نے کافی نمایاں کام کیا جی، اور نمایاں کام تھا ایک ہی، خاص طور پہ میں کہوں گا بہت ہی نمایاں تھا کہ انہوں نے کراچی میں جو عمارات تھیں قبضہ مافیا، وہ خاص سرکار کے تھے یا غیر سرکاری تھے، پرائیویٹ بلڈرز تھے، ان سب کو انہوں نے نکیل ڈالی، اور انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک مسجد کے بارے میں بھی انہوں نے فیصلہ دیا اور وہاں سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اچھی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔